کراں، میں جناب اپنے بچے دا نکاح کراں، یا میں جناب والا کسی بھی حوالے دے نال اپنا کو خوشی دا تہوار مناواں، تے او صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ دین اسلام دی روح کی ہے؟ دین اسلام دی روح کی ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی رضا، حضور علیہ السلام دی رضا، اللہ رب العزت دی رضا۔ تے کیا کوئی بھی صاحب ایمان یہ سوچ سکتا ہے کہ جن ایام دے اندر حضور غمگین ہوئیں، ان ایام دے اندر اسی خوشی منائیے، تے کیا اسی صاحب ایمان ہو سکنے ہیں؟ بالکل نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا اس حوالے دے نال میں حضور خواجہ صاحب غریب نواز اور اس سلسلہ عالیہ دا ایک پیغام دیواں، حرام اور حلال دی بحث نو ایک پاسے رکھو۔ کیا عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہ دنہ دے وچ سرکار غمگین ہوئیں، انہ دنہ دے وچ جناب خوشی نہیں منایا کر دے؟ لہٰذا اسی اپنے اہل سنت دے اسی فقہ حنفی تو تعلق رکھنے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ آپ فرماندیں کہ آپ نے کسے پوچھا کہ حضور آپ دی عمر مبارک کی ہے، تے آپ نے فرمایا میری عمر وہی ہے جڑی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام دی میں شاگردی گزاری، وہی میری عمر ہے، باقی میری ضائع ہو گئی۔ لہٰذا حضور مجدد پاک تو کسے نے پوچھا، حضور مجدد پاک اگلے دن بھی اسی گل کر رہا ہے، مکتوبات شریف دے اندر اسی نقشبندی سلسلے نال تعلق رکھنے ہیں۔ آپ فرماندے ہیں کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اندر او شخص اللہ دا ولی ہو نہیں سکتا جس تے مولا علی دی مور نہ لگے، اور پچھلیاں امتاں دے وچوں بھی او شخص ولی نہیں ہو سکتا جدوں تک اس تے مولا کائنات دی مور نہیں لگ دی ہے۔ لہٰذا اے خیال رکھو، اسی پنجتن پاک دے مانی ہیں۔ اے تصور ہی غلط ہے کہ جناب پنجتن پاک اور 12 امامہ نو منن والے صرف اہل تشیع ہیں، پنجتن پاک تا ہے نہیں اہل سنت دے، اور 12 امام تا ہے نہیں اہل سنت دے۔ لہٰذا میرے پیر بھائیوں، میرے بزرگوں، اہل بیت اطہار پاک دے نال اپنی محبت اسی با کمال رکھنی ہے، کیونکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضور علیہ السلام نے مطالبہ فرمایا اپنی امت تو کہ مینوں اجر نبوت اور کچھ نہیں چاہی دا ماں سوائے اس دے کہ میری اہل بیت نال مودت کرو۔ لہٰذا میرے پیر بھائیوں، اور یہ تصور بھی غلط ہے کہ اہل بیت اطہار پاک دی محبت دے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک دا بغض رکھو، حضرت سیدنا عمر فاروق پاک دا بغض رکھو، حضرت سیدنا عثمان غنی پاک دا بغض رکھو۔ لہٰذا یہ تصور غلط ہے۔ اہل سنت دا عقیدہ ہے اسی الحمدللہ اہل بیت نو حضور علیہ السلام تو بعد سب تو بڑا مقام دینے ہیں۔ لہٰذا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے لکھوایا حضرت سیدنا امام حسین پاک تو کہ حضور لکھ کے دے دیو مینوں کہ جویں جناب نے فرمایا ہے کہ میں جناب دا غلام ہاں۔ لہٰذا اسی اسی طریقے تے اہل بیت اور خلفائے راشدین دے اندر محبت ہی محبت آئی۔ حضور مولا علی پاک اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اندر بے انتہا محبت آئی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور مولا علی پاک دے اندر بے انتہا محبت آئی۔ لہٰذا اسی انہاں دی محبت دے قائل ہیں، انہاں دے اختلاف دے قائل نہیں ہیں۔ لہٰذا یہ عقیدہ ہے ساڈا، اور اس عقیدے دی اسی حفاظت کرنی ہے، اور اس عقیدے دی اسی حفاظت کردے کردے اپنی جاناں بھی قربان کرنی ہے، کیونکہ یہ ساڈی ذمہ داری ہے۔ اسی یہ ذمہ داری ادا کرنی ہے، کیونکہ اگر اسی یہ ذمہ داری ادا نہ کیتی، قیامت دے دن سانو پوچھ ہوئے گی کہ تسی لوگ اہل طریقت ہائے، علم دے نال روشناس ہائے، تواڈے ذمے ایک ڈیوٹی لگائی گئی، تسی انہوں پورا نہ کر سکے۔ لہٰذا میرے پیر بھائیوں، میرے بزرگوں، اپنا عقیدہ نہ خراب کرو۔ اور اسی یہ محرم دا مہینہ ہے، اپا سب جاننے ہیں کہ محرم شریف دے اندر حضور خواجہ صاحب غریب نواز آپ نے سب تو پہلے جس ویلے اس زمین تے آپ نے
تبلیغ دین دا سلسلہ شروع کیتا، آپ نے 9 اور 10 محرم الحرام شریف دی محفل دا آغاز کیتا۔ حضور خواجہ سید شبیر احمد شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ میرے شیخ کامل نے امام علی مقام امام حسین دی شان بیان کرن واسطے آپ نے ایتھے اس محفل دا آپ دی شان بیان کرن واسطے انعقاد کیتا، اور تیسری نسل آ گئی ہے، یہ سلسلہ جاری ہے۔ لہٰذا 9 اور 10 محرم الحرام شریف دی اپنے اہل سنت بھائیاں نو دعوت دیو کہ جناب تسی کسے جگہ تے تماشا ویکھن نہیں جانا، کسے ہور جگہ تے غیران اللہ نہیں جانا، بلکہ امام علی مقام دی شان سننی ہے تے دولر شریف آ جاؤ، امام علی مقام دی شہادت سننی ہے تے دولر شریف آ جاؤ، امام علی مقام دا پیغام کربلا سننا ہے تے دولر شریف آ جاؤ، اور امام علی مقام دے نال اگر واقعی سچے محبت کرن والے ہو تے او آپ دی زندگی مبارک دے اسباق سنو جو کہ آپ نے سانو تعلیم فرمائی، اور جس تعلیم اور جس دین دی حفاظت واسطے آپ نے اپنا سارا کنبہ کو آ دیتا، اسی آج آ کے اس پیغام نو اور ان اسباق نو یاد کریے، اور اپنی آئندہ زندگی دے اندر یہ عہد کریے کہ اگر میرے آقا حسین نے نماز تپتی ریت تے تیران دی چھان تھلے ادا کی تھی، آج ایسی ٹھنڈیاں مسجداں اور اینا امن دے ماحول دے اندر کیوں نہیں نماز پڑھ دے؟ میرے آقا حسین نے اگر کربلا دی آپ نے کربلا دے اندر آپ دا جدو سر انور آپ دے تن مبارک تو جدا ہویا، اس ویلے بھی آپ حالت سجدہ دے اندر ہان، اور آپ دے بارے اگر تصور کرے، ایک بندے نے ایک شخص نے گل کی تھی، میں حضور خواجہ صاحب غریب نواز دی کتب دے اندر آپ دی ڈائریز دے اندر اس مسئلے دا مطالعہ کر کے اور پتہ چلیا جناب کہ ایک شخص نے کہا کہ جب حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ کی شہادت ہوئی تو کیونکہ آپ کا جسم جو تھا وہ زخموں سے چور چور تھا، اور آپ کے جسم مبارک سے خون بہ رہا تھا، اور جب خون بہ رہا ہوتا ہے تو جناب والا وضو نہیں رہتا، تو آپ کی جو آخری وقت میں آپ کا جو سجدہ تھا وہ سجدہ نہیں تھا، بس سجدے کی حالت تھی۔ خدا کے بندو، اللہ ہدایت دے تو انو، اور تسی قرآن پاک دے اندر تا پڑھو، اے گھرانہ او گھرانہ ہے جنہ تو اللہ کریم نے نجس اور پلیتی نو ویسے ہی دور کر دیتا ہے، لہٰذا تسی کی میں انگلی اٹھاندے ہو کہ آقا حسین جس ویلے آخری وقت سجدے دی حالتے چانتے انہاں دا وضو نہیں آئی، او بے ایمانہ ہو، پتہ نہیں کیڑے گروپ دے پیسے لے کے تے کیڑے جناب تسی یہودیاں دے اعلیٰ کار بن کے آج تسی حسینی فکر نو لوگاں دے دلائیں چو گھٹاون واسطے امام علی مقام امام حسین دی مقابلے تے کدی یزید دا دفاع کر دے ہو، کدی کسے ہور دا دفاع کر دے ہو، کدی جناب والا تسی انہاں نو آخری وقت شہادت دے ویچ آپ دی نماز اور آپ دے سجدے نو بغیر وضو آکھ دیں دے ہو۔ اے جناب اے ہونے معاملات ساڑھے اہل سنت علماء دے اندر کچھ فرقے کچھ ایسے حضرات ہیں جیڑے کہ اس طرح دیاں گلاں کر دیں، اساں تا 1400 سال اچ کدی نہ سنیا، اساں تا حضور غوث پاک کولو کدی نہ سنیا، مجدد الافسانی تو کدی نہ سنیا، بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ تو نہ سنیا، حضور مولانا رومی تو نہ سنیا، جناب امام اعظم ابو حنیفہ تو نہ سنیا، اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان بریلوی تو نہ سنیا، تو اسی یہ نوی فکر کی تو لے آن دیئے، لہٰذا اسی اس فکر دے قائل نہیں۔ الحمدللہ اسی اہل بیت دے محبائیں اور ایک گھرانہ او گھرانہ ہے پنجتن پاک تو اللہ کریم نے نجس اور پلیتی نو ویسے ہی دور فرما دیتا ہے، جس ویلے حضور علیہ السلام جو فرما رہے ہیں کہ اے علی ہر حالت دے ویچ میں اور علی مسجد دے ویچ کسے بھی حالت جا سکنے ہیں، پتہ چلیا کہ نہ تو نجس اور پلیتی ویسے ہی اللہ نے دور کر دیتی، لہٰذا یہ گمراہ لوگ جڑے ہیں انشاءاللہ اے علماء دی ایک جماعت کھڑی ہو گئی ہے۔ میرا تا دل ہی نہیں کردا کہ میں ان گفتگو کراں، اتنی خوبصورت گفتگو علماء کرام جو کہ دائم الحضوری اسلامک اکیڈمی اور سلسلہ عالیہ حضرت خواجہ دائم الحضوری قصوری رحمت اللہ علیہ دے سلسلہ عالیہ دی نمائندگی واسطے اور دین اسلام دے نمائندگی واسطے تھے علماء کرام آج بیان فرمایا ہے۔ ایک تو بڑھ کے ایک نے خوبصورت گفتگو فرمائی، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آج یوم شہادت ہے، اور اسی حضرت سیدنا عمر فاروق دے غلام ہیں،
اسی آپ دے محب ہیں, اسی آپ دے منن والے ہیں, اسی آپ نال عشق کرن والے ہیں, اسی آپ دے نال بے انتہا محبت کرن والے ہیں. لہٰذا اے میرے پیر بھائیو, اس دا مطلب یہ نہیں کہ اسی اپنے عقائد تو پیچھے ہٹ جاویے. آج کوئی سوشل میڈیا دے اتے کوئی تنظیم دا بانی, کوئی جناب فلاں عالم, فلاں جناب سکولر, یہ ہے وہ ہے, کوئی نہ کوئی نئی ریسرچ کر کے ایک نیا عقیدہ لے کے سامنے آ جاندہ ہے. جناب سانو کسے مزید ریسرچ دی ضرورت نہیں ہے. آج جو ریسرچ ساڑھے اکابرین نے کیتی ہے, ایک منافق مسلمانہ دا گروہ کھڑا ہو گیا, اپنے آپ نو مسلمان آکھن آلے, لیکن دل دے اندر دین دا بغض, حضور دے گھرانے نال بغض, حضور دی ذات نال بغض, اور جناب انہوں نے حکومت اور پتہ نہیں کی کس چیز دے لالچ دے وچ انہوں نے دین اسلام دی فکر نو ہی ختم کرن دی کوشش کی تھی. تے میرے آقا حسین نے, آپ نے اپنی قربانی پیش کر کے, اپنے خانوادے دی قربانی پیش کر کے اپنے نانا جان دے دین نو بچایا. لہٰذا اسی حسینی ہیں, ساڑھا تعارف ہی حسینی ہے. اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے, امام علی مقام امام حسین دے طریقے تے اور آپ دی محبت سانو موت عطا فرماوے, طریقے تے آپ دے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا تمام میرے پیر بھائیوں, آخر کے اندر پھر ضروری اعلان سنو کہ 9 اور 10 محرم الحرام شریف دی دعوت اور تیاری اے آج تو شروع ہے. جو حضرات ایتھے لنگر خانے دے اندر ڈیوٹی دیونا چاہتے ہو, امام علی مقام امام حسین دے لنگر اچ خدمت کرنا چاہتے ہو, وہ بھی اپنے نام لکھاؤ, اپنے متعلقہ جو بھی قاری طاہر صاحب نو لکھاؤ, دفتر دے اندر لکھاؤ. ایتھے آ کے باقی بیلی موجود ہیں, درویش سارے, ظہیر عباس ہے, باقی سارے علاقیاں دے موجود ہیں. ایتھے جناب انتظامیہ دے اندر, لنگر خانے دے اندر جس نے بھی خدمت کرنی ہے, امام علی مقام امام حسین دے لنگر دی خدمت کرنی ہے. پانی دیاں سبیلاں جڑے پیر بھائی لانا چاہندے ہو, او اپنے اپنے نام ایتھے لکھواؤ, ایتھے پانی دیاں سبیلاں لگاؤ, لوگاں نو پانی پلاؤ, لنگر خانے دے اندر خدمت کرو. اور جو ساڑھے اساتذہ ہیں انشاءاللہ آج شام نشست کر کے تو انشاءاللہ ہر حوالے نال تیاری ہوئے گی. اسی ہر 9 اور 10 محرم الحرام شریف نو جتھے یزیدی موجود ہیں اتھے حسینی بھی موجود ہیں. لہٰذا آج کل یزیدی فکر بڑا زور پکڑ رہی ہے. لہٰذا یہ ساڑھے واسطے اس دور دے اندر زیادہ ساڑھے اتے بھاری ذمہ داری ہے کہ انہاں یزیدیاں دا اسی مقابلہ کری. اور جناب والا انہاں یزیدیاں دی سازش ویکھو نہ کیسی کہ ایران اور اسرائیل دی جنگ ہو رہی ہے, تے جناب وہ ایتھے شیعہ سنی دا رولا بنائی کھلے. ایتھے کون فائدہ کس نو پہنچا رہے ہیں؟ جیڑا اپنے آپ نو سنی آکھے اور جناب آکھے کہ ایتھا ایران دی جنگ ہے, جناب وہ شیعہ کر کے اسرائیل جنگ ایران نال نہیں لڑدا پیا, وہ تا جناب مسلمان کر کے لڑدے پے. لہٰذا شیعہ سنی دی گل ایتھے ایک نواں ایتھے ہن نشان دہی. میں تا بندیاں نو آکھیا بیلیاں نو جڑے سوشل میڈیا یوز کردے ہو, میں کہ انہاں نو نوٹ کر لو, انہاں مولویاں دے نام لکھ لو, بھاویں بریلوی ہیں, بھاویں دیوبندی ہیں, تے بھاویں اہل حدیث ہیں, بھاویں کوئی بھی ہے, انہاں دے نام نوٹ کر لو جڑے اس ٹائم آندے نے کہ نہیں جی یہ ایران دی جنگ ہے, اسی سنی ہیں تے او شیعہ ہیں. بھائی یہ کفر تے اسلام دی جنگ ہے, تے ایتھے انہاں دے نام نوٹ کرو, کیونکہ اگر وہ اس معاملے تے خاموشی اختیار کردے پین جتھے مقابلہ یہود نال ہے تے یہود و نصارہ نال ہے, تے ایتھے ثابت ہوندہ ہے حافظ جی کہ لوگ منافق ہیں. انہاں دے مدرسیاں نو فنڈنگ بھی جناب یہودیاں دی طرف ہوئی آ رہی ہے, بھاویں امریکہ ہی چو گھوم کے آوے دے, بھاویں سعودی عرب ہی چو گھوم کے آوے دے, کسے اور ملک چو آوے. اے جناب انہاں دے نام نوٹ رکھنے نے, انہاں ذہن رکھنا ہے انہاں مولویاں نے, تاکہ سانو پتہ ہوئے کہ لوگ کس طرح دے لوگ ہیں. کہ جدو گل ہی کفر نال ہے, جدو مسئلہ ہی کفر نال ہے, ہن حماس والے جڑے ہیں وہ اہل حدیث ہیں, لیکن انہوں نے بیت المقدس دی آزادی دی جنگ لڑی ہے, تے موڑا سی کیا کہ انہاں نال اسی نہیں ساتھ دیندے. ٹھیک ہے, ایران نے اگر اسرائیل تے حملہ کیتا تے اسی آکھی جی یہ شیعہ ہیں اسی ساتھ نہیں دیندے.
وہ میں اگلے دن رضا ثاقب صاحب دا بیان سن رہے انہاں کہ جڑے بندے آندے نے ایران والے شیعہ ہیں تے اسی انہاں دا ساتھ نہیں دینا تے مڑ تسی جا کے یہودیاں چا دے او یہودی تے مڑ سنی ہو سن یہی تو منافقت ہے ایتھے اور اے اللہ کیتا ہے لوگ ظاہر ہوندے پہنے انہاں دے نام میں اپنے علماء نو یہ گزارش کرساں اور اپنے تمام بیلیاں نو کہ انہاں مولویاں دے نام لکھ لو اے منافق ہیں تے کدھیں نہ کدھیں انہاں نو فنڈنگ بھی اوتھوں ہی آ رہی اللہ تعالیٰ سانو امام علی مقام امام حسین دے غلامہ چو رکھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دین دا سانو صحیح ترجمان بنائے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے جناب کدی کوئی ویکھو پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دا میں فتوہ پڑھدا پیائی پیر میر علی شاہ صاحب گولڑا شریف والے انہوں نے لکھیا کہ جو شیعہ انبیاء اور رسول تو گھٹ اور صحابہ کرام تو بڑھ کے اہل بیت نو سمجھدا ہے وہ کافر نہیں ہو سکتا اندر تے کفر نہیں لگدا انہوں فاسق اور فاجر آکھ سکتے ہو کہ وہ فاسق ہے کہ صحابہ کرام دی شان نو نہیں مندا وہ فاسق اور فاجر ہو سکتا ہے لیکن کفر دا فتوہ نہیں ہوندے تے لگدا لہٰذا یہ اس طرح کر کے جڑی نوی نوی فکر جڑی ایجاد ہو رہی ہے انہاں چیزاں دا دھیان رکھو ہر چیز دا ایک اعتدال ضروری ہے ایک چیز ہے جتنا بھی نہیں اگے گزر جاؤ کہ ہن جناب تسی جناب شیعہ دی نفرت اتنی پال لو کہ جناب تسی یہودیاں دے محب بن جاؤ تے اے کیڑا دین ہے تے کیڑا اسلام ہے تے کیڑی حضور دی غلامی ہے اللہ تعالیٰ سانو صحیح عقائد تے رکھے اور صحیح حضور دے دین دا خادم بنائے اور انہاں چیزاں دے وچ نہیں پاونا اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام پاک دی شان سننی ہے اور لوگاں نو دعوت دینی ہے تسی جتنے میرے پیر بھائی ہو اے جتنے بھی ہو سارے ہاتھ کھڑا کر کے میرے نال اج وعدہ کر کے جاؤ یہ میری ذات دی گل نہیں ہے امام حسین دی شان دی محفل ہے کارکن بن کے ساریاں کارکن بن کے دعوتاں دیونیاں اور جناب لوگاں دے اپنے اپنی مساجد دے اندر اعلانات کرواونے باقاعدہ بار بار کراونے اینا جلسیاں جلوساں لوگاں نو نہیں جاون دیونا جڑے تماشے ویکھن جاندے ہیں ساڈے سنی نوجوان انہاں نو کٹھیاں کر کے ایتھے لے آونا اور ایتھے آ کے امام علی مقام دی شان تساں سننی ہے حسینی پیغام سننا ہے اور امام حسین دی شہادت بھی سننی تے ایتھے امام حسین پاک دی شان سننی تے وہ بھی ایتھے تے جے امام علی مقام امام حسین دا پیغام سننا ہے تے وہ بھی ایتھے اللہ تعالیٰ سانو منن دی عمل دی توفیق عطا فرماوے اور گرداسے آلیاں دی ڈیوٹی لاؤ کہ اتھے رستہ واسطے میں اگلے دن بھی کر آیا جڑے باقی بیلی ہیں اتھے کاری منیر صاحب نال رابطہ کرو اور اتھے جناب والا اے میاں مصطفیٰ بیٹا ہے اے تساں اتھے انہاں نال ایک ٹیم بناؤ اتھوں دے لوگاں نو ہی اتھے ڈیوٹی لاؤ صبح تو لے کے شام تک ڈیوٹی دیویں ساڈے پیر بھائیاں نو ساڈے آمن والے مہماناں نو اتھے باقاعدہ رستہ دیویں اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرماوے بسم اللہ جمعۃ المبارک دے اس اجتماع دے اندر تشریف لے کے آئے میرے مولا کریم انہاں سب تے اپنا فضل فرما جو بیمار ہیں انہاں دیاں جسمانی روحانی بیماریاں دور فرما جو بے اولاد ہیں انہاں نو نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرما جنہاں کل بیٹے نہیں پیارے بیٹے عطا فرما یا باری تعالیٰ جو کوئی بھی کسے دکھ ہے چاہے انہاں دے دکھ دور فرما جو کسے غم میں چاہے انہاں دے غم دور فرما جو کسی بھی مشکل پریشانی دے وچ ہے انہاں دیاں مشکلاں پریشانیاں آسان فرما یا باری تعالیٰ سانو دین اسلام دا خادم بنا حضور علیہ السلام دا وفادار امتی بنا یا باری تعالیٰ سانو حضور دا سچا غلام بنا یا باری تعالیٰ کرم فرما نظر کرم فرما اور میرے مولا کریم کرم فرما یا باری تعالیٰ سانو دین اسلام دا خادم بنا حضور دا سچا وفادار امتی بننا نصیب فرما یا باری تعالیٰ کرم فرما اور سانو امام علی مقام امام حسین دے انہاں غلاماں شمار فرما جڑے آپ دے قدماں تو قربان ہوئے جنہاں نے آپ دے قدماں تو قربانی دیتی کربلا دے میدان دے اندر نہ سانو اہل کوفہ شمار کر جڑے خاموشی نال تماشا ویندے رہے تے نہ انہاں یزیدیاں شمار کر میرے مولا جنہاں نے ظلم کیتا الحمدللہ سانو اے فخر ہے کہ اسی انہاں دے نقش قدم تے انہاں دی فکر تے ہیں جڑے آقا حسین دے قدماں تو قربان ہوئے کربلا دی
میدان دے اندر، لہٰذا میرے مولا کرم فرما کرم فرما کرم فرما۔ اور جڑے آج کل یزید دے دفاع واسطے اٹھ دینا، انہوں نے میں اکثر آکھنا کہ میاں دعا کیتی کرو اگلے جان جتے یزید ہوئے اتھے تسی ہوو، اسی دعا کرنے ہیں جتے میرے آقا حسین ہوئے اتھے اسی ہوئی آپ دے قدمہ نہ لپٹے ہوئے۔ لہٰذا انہاں نو یزید مبارک جڑے یزید دے محب ہیں، تے جناب اسی سانو اللہ دے حکم نال حسین مبارک کیونکہ اسی حسینی ہیں۔ الحمدللہ۔ گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ، کسوری را حضوری کن دوائے درد دوری کن، دلم تاریک نوری کن شفاعت یا رسول اللہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سیدہ شہادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، فاطمہ اور حسین و حسین مصطفیٰ کے گھرانے پہ مصطفیٰ جان رحمت پہ یا الہی صدقہ یہ سلام آج جانا وہ قبول۔ تمام میرے پیر بھائی، تمام احباب تشریف رکھیں، حضور دعا فرمائیں گے اور تمام احباب دعا میں شمولیت کریں۔